اللهم صل على محمد وآله وأصحابه أجمعين. ولما ضرب عيسى بن مريم مثلا حين نزل قوله تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم فقال المشركون رضينا أن تكون آلهتنا مع عيسى لأنه أريد من دون الله إذا قومك المشركون منه من المثل يصدون يزيدون فرحا بما سمعوه وقالوا أآلهتنا خير أم هو عيسى فنرضى أن تكون آلهتنا معه فأبوه أي المثل ليس إلا جدلا حكومة بالباطل بعلمه أنه فرماتے ہیں ولما ضرب ابن مریم مثلا ولما ضرب ابن مریم اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم کی بیان کی گئی مثال اذا قومک منہ یصدون تو اچانک آپ کی قوم منہ مثال بیان کرنے سے یصدون چیختی رہی یزدون چیختی رہی خوشی مناتی رہی وقالو کہنے لگے یا ہمارے معبود بہتر ہیں یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ما ضربوہ لک الا جدلا یہ مثال بیان نہیں کی ہے الا جدلا مگر جھگڑے اور تکرار اور بحث کے لیے جدل بحث تکرار جھگڑا. اس آیت کریمہ کا ایک مطلب یہ ہے مشرکین نے کہا حضرت عیسیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر اس لیے کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کیا تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے رات کی باتیں بتاتے تھے کہ تم نے کیا کھایا ہے کیا نہیں کھایا ہے. پرندوں کو جو ہے بنا کر زندہ کرتے تھے. یہ باتیں بیان کرتے ہیں کس لیے تاکہ ہم ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح معبود اور الہ مان لیں. جیسے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معبود تسلیم کیا تھا ہم ان کو اسی طرح مان لیں. لیکن ہم ایسا نہیں کریں گے. یہ تو پھر معنی یہ ہوگا ولما ضرب ابن مریم مثلا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بطور مثال بیان کیا جاتا ہے لذا قومک منہ یصدون آپ کی قوم چیختی ہے اور کہتے ہیں کہ آلہتنا خیر ام ہوا یا ہماری معبود بہتر ہیں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوا ضمیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی ہو گئے گا. یعنی جب یہ اپنے آپ کو معبود بنانا چاہتے ہیں تو پھر تو ہمارے معبود ان سے بہتر ہے اس لیے کہ وہ سینئر ہے اور یہ جونیئر ہے. بات سمجھ میں تو ان کی تردید اس کی تردید ہو گئی ما ضربوہ لک الا جدلا. یہ جھگڑے اور بحث اور تکرار کی وجہ سے بیان کرتے ہیں ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوا الا عبد انعمنا علیہ وہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں اور پکی بندے ہیں. یہ خواہ مخواہ اپنی طرف سے بات بناتے ہیں. دوسرا مطلب یہ ہے کہ شان نزول وہی ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ یہ اپنے آپ کو حضرت عیسیٰ کی طرح بنا دیں. جیسے وہ معبود تھے تو یہ معبود بننا چاہتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے. وقالوا آلہتنا خیر ام ہو یا ہماری معبود بہتر ہیں یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام.
یعنی ہمارے معبود حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بہتر ہیں، تو ہم اپنے معبودین کی کیوں عبادت نہ کریں؟ یعنی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معبود بنانے کی نعوذ باللہ کوشش کرتے ہیں، تو پھر تو ہمارے معبود ان سے بہتر ہے، اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو عیسیٰ ہی کہتے ہیں، سولی پر چڑھایا، تو ہمارے معبود ان سے بہتر ہے۔ فرماتے ہیں کہ بل ہم قوم خصمون، یہ خام خواہ بکواس کرتے ہیں، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عیسیٰ کو معبود بنانا چاہتے ہیں، نہ اپنے آپ کو معبود بنانا چاہتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معبودیت کی تردید کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار۔ اور ان هو الا عبد انعمنا، یہ نہیں ہے مگر عبد ہے انعمنا علیہ، تو یہ پھر اس توجیہ میں آلہتنا خیر ام ہو میں ہوا ضمیر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو راجع ہے، اور آلہتنا خیر کا مطلب ہمارے معبود حضرت عیسیٰ سے بہتر ہیں، اس معنی میں جو میں نے آپ کو بتایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو عیسیٰ کہتے سولی پر چڑھائے گئے۔ تیسرا ترجمہ یہ ہے وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی مثال بیان کی گئی۔ جب یہ دو توجہ ہم جو بیان کی ہیں تو اس آیت کا تعلق من ارسلنا من قبلک وجعلنا من دون الرحمن آلہۃ یعبدون اس کے ساتھ تعلق ہو جائے گا کہ کیا ہم نے اللہ تعالیٰ کے سوا معبود بنائے ہیں؟ بالکل نہیں بنائے، جو کہتے ہیں غلط کہتے ہیں۔ تیسرا ترجمہ یہ ہے جو مصنف نے بیان کیا، وہ یہ ہے کہ انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم جب نازل ہوئی تو مشرکین اور ان میں عبداللہ ابن زبارہ اس نے کہا کہ جب ہمارے معبودین اور لوگوں کے معبودین سب جہنم کا ایندھن ہے تو پھر تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی معبودین میں شامل، تو وہ بھی جہنم میں نعوذ باللہ جائیں گے۔ تو قوم کا یصدون پھر چیخنے لگے اور شور کرنے لگے، واہ 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 واہ، کیسا زبردست اعتراض کیا۔ آلہتنا خیر ام ہو، کیا ہمارے معبود بہتر ہے یا حضرت عیسیٰ؟ یعنی حضرت عیسیٰ ان سے بہتر ہے، اس لیے کہ حضرت عیسیٰ جاندار تھے اور ہمارے معبود بے جان ہیں، تو جب وہ جائیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جہنم میں جائیں گے تو دوسرے لوگ چلے جائیں، تو ما ضربوہ لک الا جدلا، یہ خواہ مخواہ بکواس کرتے ہیں، اس لیے کہ انکم وما تعبدون میں ما ہے من نہیں ہے، اور ما غیر ذوی العقول کے لیے ہے، اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شمولیت کا سوال ہی نہیں۔ یہ تین ترجمے ہیں اس کے۔ لما ضرب ابن مریم، جب حضرت عیسیٰ ابن مریم کو کی بیان کی گئی ہے، بیان کیے گئے بطور مثال، یعنی ان کی مثال بیان کی گئی، ان کی مثال بیان کی گئی، یعنی ان کی صفات بیان کی گئی کہ وہ یہ کرتے تھے، یہ کام کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے حکم سے، ان کی صفات بیان کی گئی۔ اور یا مثل تشبیہ کو کہتے ہیں، تشبیہ بیان کی گئی کہ ہمارے معبود حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشبیہ بیان کی گئی کہ وہ بھی معبود بنائے گئے جیسے دوسرے لوگوں کو معبود بنایا گیا۔ جب یہ نازل ہوا کہ انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، یہ تو انہوں نے تشبیہ، وہ بھی معبود یہ بھی معبود، تو اس تشبیہ سے وہ کیا کہنے لگے کہ جب عیسیٰ بھی معبود ہے، ہمارے معبود بھی معبود ہے، اور دوسرے معبود جہنم میں، تو حضرت عیسیٰ بھی جہنم میں، یہ تشبیہ کر دی۔ فقال المشرکون، مشرکین کہنے لگے ہم راضی ہیں کہ ہمارے آلہہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہو، کیونکہ سب وہاں ہوں گے، لأنه عبد من دون اللہ، کیونکہ وہ بھی من دون اللہ، اللہ کے علاوہ معبود بنائے گئے۔
فإذا قومك بس اچانک آپ کی قوم مشرکین یصدون یزیدون فرحا بما سمعوه جب یہ سنتے ہیں تو ہو جاتے ہیں خوش، یا یصدون یتعجبون اور کہتے ہیں آلہتنا خیر ام هو، تو وہ ضمیر اس توجہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو راجع ہے. اور پہلی جو توجہ بیان کی تھی تو اس میں آپ کو بتایا کہ وہ ضمیر یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یا حضرت عیسیٰ. فنرضى ان تكون آلهتنا معه، ہم اس پر راضی ہیں کہ ہمارے آلہہ ان کے ساتھ ہوں. ما ضربوه لك، انہوں نے یہ مثال بیان نہیں کی ہے، یعنی یہ تشبیہ بیان نہیں کی ہے، الا جدلا، حضرت عیسیٰ کی تشبیہ دوسری معبودین کے ساتھ یہ بیان نہیں کی ہے، الا جدلا مگر تکرار کے طور پر، بحث کے طور پر، جھگڑے کے طور پر، خصومت بالباطل. ان کو معلوم ہے کہ ماں غیر عاقل کے لیے، اس لیے حدیث میں آتا ہے ما ضل قوم بعد ما اوتی الہدی الا اوتوا الجدل، جب قوم گمراہ ہوتی ہے تو بحث مباحثے میں پڑ جاتی ہے اور اصل کام چھوڑ دیتی ہے. فلا يتناول عیسیٰ علیہ السلام، یہ شامل نہیں ہے حضرت عیسیٰ کو. بل هم قوم خصمون، بلکہ یہ وہ قوم ہے خصمون جو جھگڑالو ہے، ان کا کام ہی جھگڑا کرنا ہے. شدید الخصومت، ان هو الا، نہیں ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم الا عبد انعمنا علیہ. لیکن ہوا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں لے سکتے، بلکہ صرف حضرت عیسیٰ علیہ کی، اس لیے کہ بعد میں بنی اسرائیل کا ذکر ہے. ان ہوا نہیں ہے حضرت عیسیٰ مگر عبد انعمنا علیہ بالنبوت وجعلناہ مثلا لبنی اسرائیل، اور ہم نے ان کو بنایا ہے مثلا مقتدا لوجودہ من غیر اب، کیونکہ وہ بغیر باپ کی پیدا ہوئی تھی تو ان کو ہم نے بنائے ہیں مثلا مثال، یعنی مقتدا. اور جب مصنف نے ترجمہ کیا تو پھر یہ کہیں گے ہم جب باپ کے بغیر پیدا ہوئی تو ہم نے ان کو بنائے ہیں مثلا عجیب صفت والے. مثلا صفت عجیبہ کو کہتے ہیں، یعنی ذا مثل بنی اسرائیل کے لیے، کیونکہ بغیر باپ کی پیدا ہوئی تھی. ایک المثل یعنی مثال کی طرح، یا غرابت ہی جیسے ضرب المثل عجیب و غریب ہوتی ہے. یستدل به علی قدرت اللہ تعالی علی ما یشاء، جس سے دلیل پکڑتے ہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت پر جو پیدا کرتے ہیں جو چاہتے ہیں. وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ، اور اگر ہم چاہتے تو آپ اتنی حد سے آگے بڑھ گئے کہ اگر ہم چاہتے لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً، تو ہم آپ کے بدلے میں بنا لیتے، آپ کے بدلے میں فرشتے زمین میں، یعنی فرشتوں کو آپ کے بدلے میں ٹھہراتے. منکم کا مطلب لجعلنا یعنی لصیرنا منکم اے بدلکم ملائکتاً، فرشتے فی الارض زمین میں. تو یہ ایسا ہے جیسے عربی بالحیات الدنیا من الآخرہ، آخرت کے بدلے میں دنیا کو پسند کرتے ہو، یہاں بھی ایسا ہے. دوسرا معنی یہ ہے کہ اگر ہم چاہتے لجعلنا منکم، لجعلنا مولودین منکم ملائکہ، ہم فرشتے تم میں سے پیدا کرتے، تم سے ایسے لوگوں کو پیدا کرتے جو فرشتے ہوتے. یخلفون، تم کو ہلاک کرتے، تمہاری جگہ پر ہم فرشتوں کو پیدا کرتے، یا تم سے ہم فرشتوں کو پیدا کرتے. انسان سے فرشتہ کیا پیدا ہوگا؟ یعنی فرشتوں جیسی خصلت والے، ہم اس پر قادر ہیں. یہ دوسرا معنی سمجھ میں نہیں آتا، اس لیے کہ لو آیا ہے اور لو فرضیات کے لیے ہے. اور رسول اللہ مشرکین جو تھے ان میں سے بہت ساری مشرکین کے بعد تو اچھے لوگ پیدا ہو گئے. بہرحال اگر دوسرا معنی ہو تو پھر مشرکین سے وہ مشرکین مراد ہوں گے جو ختم اللہ علی قلوبہم.
اور جن کی نسل ختم ہو گئی. یخلقون بأنہ لکم، ہم تم کو ہلاک کر دے. وإنہ لعلم للساعۃ، اور بے شک حضرت عیسیٰ علیہ السلام لعلم علامت اور دلیل ہے للساعۃ قیامت کے لیے. جیسے قیامت کی علامات میں سے دجال ہے اور طلوع الشمس من المغرب ہے، یاجوج ماجوج ہے، نار تخرج بالیمن ہے، نار تخرج بالجزیرۃ العرب ہے، اور خسف ہے، خسف فی المشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزیرۃ العرب یہ ہے. اسی طرح دابۃ الارض ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آنا، حضرت مہدی رضی اللہ عنہ کا آنا، وہ بھی قیامت کی علامات میں سے ہیں. تو علم کے دو معنی ہیں، یا ان کا آنا قیامت کی علامت ہے، یا علم کے معنی دلیل، ان کا آنا قیامت کی دلیل ہے. جیسے قیامت میں خلاف عادت لوگ پیدا ہوں گے، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خلاف عادت پیدا کیا، تو خلاف عادت کی دلیل بن جائے گی. جو اللہ ایک خلاف عادت کام کر سکتا ہے، اس کے لیے دوسرا خلاف عادت کام کرنا بھی آسان ہے. لعلم للساعۃ، اس سے استدلال کرتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد پر کہ آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے. لَيَنزِلَنَّ فِيكُمْ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا عَدْلًا يَقْتُلُ الْخِنْزِيرَ وَيَكْسِرُ الصَّلِيبَ وَيُفِيضُ الْمَالَ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان صفات کے ساتھ آئیں گے جو میں نے بیان کی حدیث میں آتے ہیں. حدیث میں آتے ہیں کہ کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم و امامکم منکم، آپ کا کیا حال ہوگا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے اور تمہارا امام تم میں سے ہوگا. حضرت مہدی رضی اللہ عنہ امام ہوں گے، یا رحمہ اللہ حضرت مہدی و امامکم منکم. تو یا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے اور یتزوج ویولد لہ ویدفن معی یا ویدفن عندی فی مقبرتی، یہ سب روایات موجود ہیں. اس لیے فلا تمترن بہا، پس تم شک مت کرو. وہ شک جو مفضی ہو جھگڑے کی طرف، اس کو کہتے ہیں. جھگڑا مت کرو بہا، اس میں یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت میں، بہا قیامت کے آنے میں جھگڑا مت کرو اور شک مت کرو. وَذِفَ مِنْهُ نُونُ الرَّفْعِ لِلْجَزْمِ وَوَاوُ الضَّمِيرِ لِالْتِقَاءِ السَّاكِنَيْنِ تَشُكُّنَّ فِيهَا، شک مت کرو. یہ بار بار گزر گیا، نون الرفع للجزم ہو گئے. وَاتَّبِعُونِ، اور میری تابعداری کرو. یہود اور نصارہ کی تابعداری مت کرو. حدیث میں آتا ہے کہ ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ یہود نصارہ کی ایسی تابعداری کریں گے کہ اگر وہ اپنی ماں کے ساتھ ملوث ہوں تو یہ بھی اپنی ماں کے ساتھ ملوث ہوں گے زنا میں. اور اگر وہ یدخلون فی جحر الضب، وہ جینس پہنیں گے تو ہمارے لوگ بھی جینس پہنیں گے. جحر الضب کا مطلب جینس ہے. سنا ہے جحر الضب حدیث بخاری میں اس کی تفصیلات آئیں گی. اتبعون علی التوحید، توحید پر. هذا الذی امرکم به، یہ جو اللہ تعالیٰ نے تم کو حکم دیا. صراط مستقیم، یہ صراط مستقیم. ولا یصدنکم، اور تم کو شیطان نہ روکے توحید سے، تم کو شیطان صراط مستقیم سے نہ روکے. انہ لکم عدو مبین، یہ کھلا دشمن ہے. بین العداوت. ولما جاء عیسیٰ بالبینات، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پیش کیے ان کے سامنے بینات. کیا بینات پیش کی؟ انجیل کی آیات، اسی طرح شریعت جو واضح ہے نصارہ کے لیے. تو قال، کہنے لگے معجزات شریعت، قد جئتکم بالحکمت، میں آپ کے پاس شریعت کو لے کر آیا ہوں جو شریعت حکمت پر مشتمل ہے. حکمت
اتقان العلم والعمل، کسی چیز کا علم ہو اور اس پر عمل مضبوط ہو، اس کو کہتے ہیں حکمت. فراست یوضع بها كل شيء في محله، اس کو بھی حکمت کہتے ہیں. حکمت السنة المحکمة التي يمشي بها الناس، اس کو بھی حکمت کہتے ہیں. سنت محکمہ جس پر لوگ چلتے ہیں. قد جئتكم بالحکمت، میں نے تمہارے سامنے پیش کیا ہائی وے جس پر چلنے والا ادھر ادھر گمراہ نہیں ہوگا، اس لیے کسی سیدھا راستہ گیا ہے. شرائع انجیل وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ، اور تاکہ تمہارے سامنے بیان کروں بعض الذی تختلفون فیہ، بعض وہ چیزیں جن میں تم اختلاف کرتے ہو. یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہارے سامنے بعض وہ چیزیں ذکر کروں گا جن میں تم اختلاف کیا کرتی تھی. من احکام التورات، تورات کے احکام میں، من امر الدین وغیرہ، وبین لهم امر الدین، تو دین کا حکم احکام دین احکام ان کے لیے بیان کیے. مثلا قیامت میں وہ اختلاف کرتے تھے تو قیامت کا بیان کر دیا، اور قصاص ہے یا نہیں اس میں اختلاف کرتے تھے تو اس کو بیان کیا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، بعض لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو غلط چیز کی طرف منسوخ کرتے تھے. ولد زنا، اس کا اختلاف کیا. وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ، جن چیزوں میں اختلاف کرتے تھے وہ بیان کیے. قیامت ہے یا نہیں ہے، شریعت کا فلان حکم ہے یا نہیں ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ، اللہ سے ڈرو، میری تابعداری کرو. ان اللہ هو ربی وربکم، اللہ تعالیٰ میرا تمہارا رب ہے. ھذا صراط مستقیم، یہ صراط مستقیم ہے، یعنی یہ دین اور شریعت صراط مستقیم ہے. فاختلف الاحزاب من بینہم، پس جماعتوں نے اختلاف کیا آپس میں. یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بیان کیا میں اللہ کا بندہ ہوں، معبود نہیں ہوں، اور مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر اسباب کے پیدا فرمایا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعظیم، قصاص ہے یا نہیں، یہ سب چیزیں بیان کی. کون سا حکم منسوخ ہے، کون سا حکم منسوخ نہیں ہے. تو فاختلف الاحزاب من بینہم، یہ جماعتوں نے آپس میں اختلاف کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بعد نے کہا اللہ ہے یعقوبیہ، بعد نے کہا ابن اللہ ہے نشتوریہ، بعد نے کہا ثالث ثلاثہ ہے ملکانیہ، اور پھر بعد میں رومن کیتھولک میں تینوں جمع ہو گئے. رومن کیتھولک وہ الوہیت کی بھی قائل ہے، ابن اللہ کی بھی قائل ہے، ثالث ثلاثہ کی بھی قائل ہے، تو رومن کیتھولک جو. اور پھر اس کے بعد وہ پاپائیت کی بھی قائل ہے، اور پاپا ہے پول، سینٹ پال وغیرہ اور اس کے نائبین، ان کو فلان احکام تحلیل اور تحریم کی اجازت ہے، اور ان کا مرتبہ بادشاہ سے زیادہ ہے، وغیرہ وغیرہ. یہاں تک کہ پھر بعد میں پروٹسٹنٹ پیدا ہو گئے اور رومن کیتھولک کے اثر کو ختم کر دیا. پروٹسٹنٹ بعد میں آئے، مارٹن لوتر. فویل للذین ظلموا، بس ہلاکت ہے ظالموں کے لیے. ویل کلمہ عذاب ہے، للذین ظلموا کافروں کے لیے، ظالموں کے لیے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہتے تھے. من عذاب علیم، عذاب علیم میں سے. هل ينظرون الا الساعة ان تأتيهم، یہ انتظار نہیں کرتے ہیں اہل مکہ یا مشرکین یا سب کفار مگر قیامت کا. ان تأتيهم یہ بدل ہے ساعت سے، یعنی هل ينظرون الا ان تأتيهم الساعة، بغتة اچانک، وهم لا يشعرون، بدل اجتماع ہے ان تأتيهم، وهم لا يشعرون، اور ان کو معلوم نہیں ہوگا، یعنی وہ غافل ہوں گے اس کے آنے کے وقت پر، یا اس وقت غافل ہوں گے. اب قیامت میں کیا حال ہوگا؟ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، الاخلاء دوست جو معصیت کی دوستی کرتے ہیں دنیا میں،
یہاں میرے خیال میں علی المعصیت کی ضرورت نہیں ہے، پھر استثناء منقطع بنے گا. اور اگر ہم کہیں کہ متصل ہے استثناء تو پھر یہ معنی ہے جتنے دوست ہیں وہ سب ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے الا المتقین، سوائے متقین کے. متقین ایک دوسرے کے دوست دنیا میں بھی ہے، آخرت میں بھی دوست ہوں گے. استثناء منقطع ہو جائے، توبہ متصل ہو جائے. تو مصنف نے کہا الاخلاء، یا مصنف کا بھی یہ خیال ہوگا کہ استثناء متصل ہے، لیکن یہ خلاصہ ذکر کرتے ہیں. خلاصہ یہ ہے کہ اخلاء سے مراد معصیت والے ہیں، اور جو اچھے لوگ ہیں تو وہ دوست ہوں گے دنیا میں بھی آخرت میں بھی. حدیث میں آتا ہے یقول اللہ تعالی این المتحابون فی بجلالہ اليوم اذلهم فی ظل لا ظل الا ظلہ. میری وجہ سے محبت کرتے ہیں وہ کہاں ہیں؟ آج میں ان کو ایسے سائے میں رکھوں گا کہ سایہ نہیں ہے مگر عرش کا سایہ. یوم لا ظل الا ظلی، یعنی ظل عرشی. اور حدیث میں آتا ہے ان عبدین تحابا احدهما في المشرق والآخر في المغرب فيقول الله تعالى این المتحابون. دو بندے ہوں گے، ایک مشرق میں ہوگا اور ایک مغرب میں ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں کو آخرت میں جمع کریں گے. یہ روایت میں نے صحیح نہیں پڑھی، پھر پڑھتے ہیں لو ان عبدین تحابا فی اللہ احدهما فی المشرق والآخر فی المغرب لجمع اللہ بینہما یوم القیامت. اگر دو آدمی آپس میں محبت کرتے ہوں دین کے لیے، ایک مشرق میں ہو ایک مغرب میں ہو، تو قیامت میں اللہ تعالیٰ ان کو جمع کریں گے. فرماتے ہیں کہ المتحابین فی اللہ علی طاعۃ الا المتقین، سوائے متقین کے. سب ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے سوائے متقین کے. المتحابین فی اللہ علی طاعتہ، جو اللہ تعالیٰ کی طاعت میں آپس میں محبت کرتے ہیں. سبعۃ یظلھم اللہ تحت ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. اس میں وہ بھی دو آدمی ہیں کہ آپس میں اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرتے ہیں. محبت مسجد سے محبت کرتے ہوں. یجتمعان علیہ ویتفرقان. رجل قلبه معلق بالمسجد ورجلان تحابا في الله يجتمعان عليه ويتفرقان، یا اجتمعا عليه وتفرقا عليه. یہ میں مشہور ہے. فإنهم أصدقاء، وہ دوست ہوں گے. اور ان سے کہا جائے گا یا عباد لا خوف علیکم، اے میرے بندو. عباد جب عبد کی جمع عبید ہو تو مملوکین کے معنی میں آتا ہے اکثر، اور جب عبد کی جگہ عباد ہو تو اللہ تعالیٰ کے بندوں میں استعمال ہوتا ہے. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے بندے کون ہیں؟ جب اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہو تو پھر عبد کامل مراد ہے. تو عبد بمعنی غلام، جس کی جمع عبید ہے، ایک استعمال. عبد بمعنی بندہ، اس کی جمع عباد ہے. اچھی کے لیے بھی آتا ہے، بری کے لیے بھی آتا ہے. اور عبد جس کی جمع عباد ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہو، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، شفقت کے لیے، تو اس معنی پھر عبد اس کے معنی کبھی عبد کامل ہوگا. یعنی عبد بمعنی عبد کامل. جیسے یہاں یا عبادی، یہ کامل عباد مراد ہے. اور یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، ناقص عباد مراد ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟
تو عبد جب عبید ہو اس کے معنی غلام، جیسے عبدی میرا غلام، عبد کا آپ کا غلام. اور عبد جس کی جمع عباد ہو اللہ تعالیٰ کے بندے، ناقص بندے، جیسے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم. کامل بندے جیسے یا عباد لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون. تم پر خوف نہیں ہے آج اور تم مغموم نہیں ہوگی. کہتے ہیں کہ جب منادی ندا کرے گا یا عباد لا خوف علیکم تو سب لوگ امید میں پڑ جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اللہ کی طرف سے الذین آمنوا، سب لوگ امید مت کرو. الذین آمنوا جنہوں نے ایمان لایا ہماری آیات قرآن کریم پر، وکانوا مسلمین اور مسلمان تھے، وکانوا منقادین تابعدار تھے، وکانوا مسلمین مخلصین تھے. ادخلوا الجنت انتم وازواجکم، داخل ہو جاؤ جنت میں تم، انتم مبتدا، وازواجکم اور آپ کی بیویاں، یا ازواجکم اور آپ کے رفقا جو آپ کے ساتھ جوڑا جوڑا ہو کر کے پھرتے تھے. ازواجکم جو دین کے کام میں. تو یہ ادخلوا الجنت انتم تم وازواجکم اور تمہاری جماعت کے ساتھی جو ساتھ ساتھ چلتے ہیں، دو دو تین تین بیچارے سر جھکا کر چلتے. تحبرون تزینون فی الجنت، تم کو مزین کیا جائے گا جنت میں. اور تحبرون تنعمون، تم کو نعمتی دی جائیں گی. اور تحبرون تکرمون، تمہارا اعزاز کیا جائے گا. اور تحبرون تتنزلون بالسماع، وہاں قوالی سنیں گے. دنیا میں تو قوالی مت سنو، آخرت میں قوالی سنیں گے. یہ سب معنی بیان کیے. اور اصل میں حبر کی لغوی معنی ہے زینت. حبر زینت کو کہتے ہیں. سیاہی کو بھی حبر اس لیے کہتے ہیں کہ خوبصورت خط اسی سے لگتے ہیں. اصل تو خوبصورت خط ہے، برا خط تو خط ہی نہیں ہے. آپ کے درجے میں بعض پرچے ایسے لکھے گئے تھے کہ وہ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا لکھا ہے کیا نہیں لکھا ہے. بڑی دقت سے پڑھنے پڑتے. تو جن کا خط ایسا ہو تو ابھی سے 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ خط کے لیے فارغ کر دو، تاکہ اس طرح خط کم سے کم لکھ سکے کہ کوئی سمجھتا تو ہو کہ کیا لکھا ہے. اس لیے کہ ساتھ ساتھ اردو پڑھے، اردو میں لکھتے یا عربی میں لکھتے یا فارسی میں لکھتے، جس زبان میں بھی لکھتے تو قابل فہم تو ہونا چاہیے. تو اصل خط میں اصل یہ ہے کہ وہ خوبصورت ہو. اس لیے حبر سیاہی کو کہتے ہیں، اس میں خوبصورتی ہے. اور تزینون زینت میں بھی خوبصورتی ہے. اور تنعمون جن کو نعمتی دی جاتی ہے تو وہ بھی خوبصورتی ہے. کسی کے پاس مال ہے، دولت ہے، چارپائیاں ہیں، پردے لگے ہوئے ہیں، تو یہ زینت نہیں ہے. اور کیا ہے؟ اور تتلذذون بالسماع، خوبصورت آواز سننا اور خوبصورت گانے سننا. یہ تو ضرور اس میں آگے تو سب میں خوبصورت کے معنی ہے حبر میں. اور حبر عالم الیہود کو کہتے ہیں جس کی بڑی شان ہے، خوبصورت جبہ قبہ داڑھی اور کیا کیا ہوگا. وہ کہتے ہیں حبر الیہود، یہود کا بڑا عالم. کان یزین کلامہ، اپنے کلام کو بھی مزین کرتا تھا. وہ کان مزین، اور خوب اچھی ہیئت کے ساتھ پیش آتا تھا. اور وتکرمون، یہ خبر مبتدا ہے. یطاف علیہم بصحاف من ذہب، اب ان کا اکرام کیسے کیا جائے گا؟ اور اکرامات تو اپنی جگہ ہے. یطاف علیہم بصحاف من ذہب، ان کے اوپر گھمایا جائے گا بصحاف من ذہب، سونے کے کاسے، سونے کی کونچے، سونے کی پلیٹیں. میکلا اس کو کہتے ہیں جو 2 کو سیر کرے، اس کو کہتے ہیں میکلا. صحفہ اس کو کہتے ہیں جو 5 کو سیر کر دے. قصعۃ اس کو کہتے ہیں جو 10 کو سیر کر دے. اور جفنا اس کو کہتے ہیں جفان کالجواب وقدور الراسیات، جو بہت بڑا. تو یطاف علیہم بصحاف بقصاع من ذهب، سونے کی.
وَأَكْوَابٍ اور یطاف علیہم بِأَكْوَابٍ کھانا رکھا جائے گا. پھر جب آدمی تھوڑا سا کھانا کھائے تو پانی کی ضرورت ہوگی, مشروبات کی ضرورت ہوگی, تو اکواب پھر ان کے سامنے گلاس پیش کیے جائیں گے. جب گلاس جمع کوب وهو اناء لا عروة له, اس برتن کو کہتے ہیں جس کے پکڑنے کا دستہ نہ ہو. پکڑنے کے لیے وہ جو دستہ ہے ہاتھ سے وہ نہ ہو, بلکہ اس کو ڈائریکٹ پکڑتے ہیں, ڈائریکٹ نہیں. لیشرب الشارب من حیث شاء, جہاں سے چاہے پی لے, اس طرف سے اس طرف سے اس طرف سے اس طرف سے. وفیہا ما تشتہیہ الانفس, تو کھانے میں ہمیں کیا ملے گا؟ بعض کھانے کسی کو پسند ہوتے ہیں, بعض نہیں ہوتے. فرماتے وہاں یہ چیز نہیں ہے. ما تشتہیہ الانفس, جو تمہارے دل چاہے گا. انفس سے مراد قلوب ہے. تلذذا, لذت کے طور پر, یعنی بھوک تو نہیں لگے گی, یہ نہیں ہے کہ بھوک لگے گی, لذت کے طور پر کھائیں گے. وتلذ الاعین, اور جو آنکھوں کو پسند ہو. نظراً دیکھنے میں. اشکال ما تشتہیہ الانفس, اس میں تو سب کچھ آ گیا جو دل چاہتے ہیں. تو جو آنکھوں کی لذت ہے اس میں بھی دل چاہت آیا, دل کی چاہت, جس کو دل چاہتے ہیں. تو جو آنکھوں کو پسند ہو اس کو دل چاہتے ہیں. تو تشتہیہ الانفس میں یہ آ گیا. کہتے ہیں تلذ الاعین, اس میں دیدار الہی کی طرف اشارہ ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملاقات کی طرف. تلذ الاعین اس لیے آیا. فانتم فیہا خالدون, اور تم اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے. اب کھانا ہو گیا تو کھانے کے بعد کیا آنا چاہیے؟ لکم فیہا فاکہۃ کثیرۃ, پھل بعد میں کھانا چاہیے. وتلک الجنۃ التی اورثتموہا, اور یہ وہ جنت ہے اورثتموہا جو تم کو اس کا وارث بنایا گیا. جیسے وراثت بغیر مشقت کی ہے, جنت بھی بغیر مشقت کے. 5 منٹ نماز پڑھ لو اور پھر ہمیشہ کے لیے جنت مل جائے گی, یہ تو بغیر مشقت کے ہے. جیسے وراثت کوئی نہیں چھین سکتا, جنت بھی کوئی کسی سے نہیں چھین سکے گا. جیسے وراثت میں باپ کی وراثت ہوتی ہے, تو جنت بھی ہمارے باپ کی وراثت ہے. آدم علیہ السلام کی وراثت آدم علیہ السلام کے بچوں کو مل جائے گی. آدم علیہ السلام کو ایک جگہ مل جائے گی, باقی سب ان کے بیٹوں کو مل جائے گی. جیسے باپ کہے میں اپنے لیے یہ جگہ رکھتا ہوں, باقی تم لے لو. وَرِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ, بے شک. اب اگر کوئی کہے کہ حدیث میں تو آتا ہے کہ تم عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جاؤ گے, اللہ تعالیٰ کے فضل کی وجہ سے جاؤ گے, تو بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم کو عمل کی وجہ سے جنت ہے, اور عمل اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہے. تو فضل سبب عمل ہے اور عمل سبب جنت ہے, تو اصل فضل ہے. عمل بتوفیق اللہ ہے, تو اللہ تعالیٰ کی توفیق کی طرف نسبت ہوئی. جو حضور نے فرمایا لن يدخل احدكم الجنة بعمله, قيل بلى انت يا رسول الله, قال بلى انا الا ان يتغمدني الله برحمته. یا یوں کہیے کہ عمل سبب ظاہری ہے اور توفیق اور فضل سبب باطنی ہے. تو سبب باطنی کا ذکر وہاں اور سبب ظاہری کا ذکر یہاں. یا عمل سے مراد ایمان ہے. جنت والتی اورثتموہا بما کنتم تعملون, یعنی بما کنتم تؤمنون. اس لیے کہ العمل ایمان عمل القلب, ایمان بھی عمل قلب ہے. یا اور 7-8 جوابات ہے دوسری جگہ پر آئیں گے انشاءاللہ. لکم فیہا فاکہۃ کثیرۃ, تمہارے لیے اس میں بہت زیادہ فاکہہ ہے, پھل ہے, فروٹ. منہا تأکلون, بعض تم کھاؤ گے, سب تو نہیں کھا سکتے, بعض تم کھاؤ گے. وما یوکل یخلف بدلہ, اور جو کھایا جائے تو یخلف بدلہ یا یخلف بدلہ, دوسرا اس کی بدل میں آ جائے گا. یخلف بدلہ, اپنے بدل کو چھوڑے گا یا بدل اس کی جگہ آ جائے گا. اب اس کے بعد مجرمین کا ذکر. ان المجرمین, یعنی المجرمین جرما کاملا وهم الکافرون, کافر مراد ہے. بے شک مجرمین جہنم کے عذاب میں ہمیشہ رہیں گے.
لا یفتر عنہم، اس سے معتزلہ استدلال کرتے کہتے مجرمین جہنم میں ہمیشہ رہیں گے. دیکھو یہاں مجرم کا ذکر ہے. اور اہل سنت فرماتے ہیں کہ مجرمین سے مراد مجرمین کامل ہے، یعنی کافرین مراد ہے، کیونکہ مؤمنین کے مقابل میں آیا ما قبل مؤمنین کا ذکر ہے. آمنوا جہنم کے عذاب میں ہمیشہ رہیں گے. لا یفتر عنہم وهم فیہ مبلسون. لا یفتر عنہم، تخفیف نہیں کی جائے گی، عذاب کی تخفیف نہیں ہوگی. عنہم، ان سے. فتور تخفیف اور سستی کو کہتے ہیں، کوئی چیز سست ہو جائے تخفیف ہو جائے اس کو کہتے ہیں. وهم فیہ مبلسون، اور یہ لوگ فیہ اس عذاب میں مبلسون نا امید ہوں گے. اور مبلسون خاموش ہوں گی. سکوت یأسن، نا امیدی کا سکوت ان پر طاری ہوگا. جیسے کوئی شخص نا امید ہو جائے تو خاموش ہو جاتا ہے. ہم فیہ مبلسون منقطعون عن الحجت، ان کی کوئی حجت نہیں ہوگی. سکوت یأسن. ابلاس اس کے اپنے معنی نا امید. ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا لیکن وہ خود اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے. ونادو، یا مستقل جملہ ہے، یا نادو ان کی خبر پر عطف ہے. ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون، اور ان المجرمین نادو یا مالک، یہ مجرمین آواز دیں گے یا مالکو، اے جہنم کے ناظم صاحب، یا مالکو جہنم کے سپروائزر صاحب، خازن النار، لیقضی علینا ربک، چاہیے کہ فیصلہ موت کرے ہماری اوپر آپ کا رب، ہماری موت کو فیصلہ کرے کہ ختم ہو جائے. لیمتنا، ہم کو موت دے دے. لنستریح، اللہ تعالیٰ 1000 سال کی بات کہیں گے. یا مالک 1000 سال کی بات کہیں گے. انکم ماکثون، تم یہاں ٹھہرے رہو گے، تم یہاں مقیم رہو گے عذاب میں دائماً. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد جئناکم بالحق، بتحقیق ہم نے تمہارے سامنے لایا تھا حق علی لسان الرسل، ولکن اکثرکم للحق کارہون، لیکن اکثر حق کو پسند نہیں کرتے تھے. حق کو پسند نہیں کرتے تھے اور کافر کفر کرتے تھے. ہم ابرموا امرا فإنا مبرمون، بلکہ یہ کفار مکہ ابرموا امرا، انہوں نے مضبوط کیا امر منصوبے کو، پلاننگ کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پلاننگ کی. ابرموا امرا ام احکموا امرا، منصوبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قید محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تدبیر ہوئی. النبی صلی اللہ علیہ وسلم فإنا مبرمون، بس ہم اپنی قید اور اپنی تدبیر کو منسوخ کر محکم کرتے ہیں. تم اپنی تدبیر کو مضبوط کرو، ہم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچانے کے لیے اور ان کی دین کی ترقی کے لیے اپنی تدبیر کو مضبوط کریں گے. ابرام محکم کرنے کو کہتے ہیں، محکمون قیدنا، ہم محکم کریں گے فی اہلاکہم، ان کے ہلاک کرنے میں. ہم یحسبون اننا لا نسمع سرهم ونجواهم، بلکہ کیا یہ گمان کرتے ہیں کیا ہم ان کی چھپی ہوئی باتوں کو نہیں سنتے ہیں. حدیث النفس ونجواهم، اور آپس کی مشورے میں. تو صرف اس کو کہتے ہیں جو اپنے دل میں ہو، اور نجوہ اس کو کہتے ہیں جو 2 3 4 آدمیوں کے درمیان ہو. تو انا لا نسمع سرهم، حدیث النفس ہم نہیں سنیں گے جو دل میں وساوس ہے، جو دل کے اندر بات پکاتے ہیں. ونجواهم،
اور ان کا نجوہ. تو مصنف نے ترجمہ کیا سر سے مراد ما یسرون الی غیرہم، جو دوسرے کو چھپی ہوئی بات بتاتے ہیں، وما یجہرون بھی بینہم، اور جو آپس میں کھول کر بیان کرتے ہیں اپنے مشورے میں. تو وہ تو سرہم و نجواہم کا السر ما یکون بین اثنین والنجوہ ما یکون فی مجتمعہم المخصوص، جو ان کی مخصوص جماعت میں ہوں، جو ان کے پنچایت اور جرگے میں ہم ان کو جرگہ کہتے ہیں. اور لا نسمع سرہم، پہلا معنی جو میں نے بتایا، سرہم کا مطلب یہ ہے جو دل میں بات ہو، اور نجوہ کا مطلب ایک دوسرے کے ساتھ. بلا کیوں نہیں، نسمع ذالک ورسلنا یکتبون، اور ہماری فرشتے الحفظۃ جو کاتبین وحی ہے، لدیہم ان کے پاس، یکتبون لدیہم یکتبون سے متعلق ہو جائے گا، یکتبون ذالک یہ وہ لکھتے ہیں. قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، آپ کہہ دیں ان کان للرحمن ولد، اگر رحمان کے لیے ولد ہوتا، یعنی میں انکار ولد استحالہ کی وجہ سے کرتا ہوں کہ ناممکن ہے، عناد کی وجہ سے نہیں. ان کان للرحمن ولد، اگر بالفرض رحمان کے لیے ولد ہوتا تو فانا اول العابدین، تو میں سب سے پہلے ان کی عبادت کرتا. للولد، ولد کے لیے، اس لیے کہ وہ تو اللہ تعالیٰ کا ولد ہوتا، تو اللہ تعالیٰ کے ولد کی ہم عبادت کرتے کیونکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف منسوب ہوتا، اور اللہ کا ولد اللہ کا شریک ہے. تو اگر بالفرض ولد ہوتا تو فانا اول العابدین. اور تو یہ بالفرض کے لیے ہو جائے گا، بالفرض والتقدیر، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ولد کا ہونا ناممکن ہے. یہ ایسا ہوگا جیسے لئن اشرکت لیحبطن عملک، فرض کے لیے. اور دوسرا یہ ہے، دوسری توجیہ، ان کان للرحمن ولد، لیس للرحمن ولد، اللہ تعالیٰ کا ولد ہی نہیں ہے، اس لیے فانا اول العابدین للہ فقط، میں صرف ایک اللہ کی عبادت کرتا ہوں کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ولد ہے ہی. ما کان للہ ولد فانا اول العابدین للہ وحدہ. تیسرا مطلب ہے ان کان للرحمن ولد، اگر رحمان کا ولد ہوتا فانا اول المعظمین، میں سب سے پہلے اس کی تعظیم کرتا، اس لیے کہ وہ تو ہمارا معلم زیادہ ہوتا، تو میں اس کی تعظیم کرتا ہوں. اور چوتھی توجیہ ہے ان کان للرحمن ولد، اگر رحمان کا ولد ہوتا فانا اول العابدین، فانا اول القارئین. تو عبد اس کے معنی ہے عابدہ، اور اس کے معنی ہے عابدہ کے معنی عناد کرنا اور مخالفت کرنا. فانا اول المخالفین لکم، میں سب سے پہلے تمہارے قول کی مخالفت کرتا. ان کان للرحمن ولد، اگر رحمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ولد ہوتا، فانا اول المخالفین، میں سب سے پہلے مخالف ہوتا، یعنی ولد کو برداشت نہیں کر سکتے ہم. لیکن ثبت اللہ ولد لہ تعالی فانتفت عبادتہ، اللہ تعالیٰ کے لیے ولد نہیں ہے تو اس کی عبادت بھی منتفی ہے. تو آخری ترجمہ اول العابدین اول القارئین، میں اس ولد کو، ولد کی عبادت کو سب سے پہلے مقبول سمجھتا. اللہ تعالیٰ کے لیے نہ اگر ولد بالفرض ہوتا تو اس کی بھی عبادت نہ ہوتی، میں اس کی عبادت کو پسند نہ کرتا. یہ نمبر 4 خواہ مخواہ عبیدہ کو معنی کر رہا ہے، یہ بڑی توجیہ، باقی توجیہات اقل ہیں. فذرہم یخوضوا ویلعبوا، آپ ان کو چھوڑ دیں تاکہ اپنے باطل میں گھستے رہیں، کھیلتے رہیں، حتی یلاقوا یومہم الذی یوعدون.